السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں حاضر ہوں قبر کا سفر کا ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ تو چلیں اس سٹوری کو مکمل کرتے ہیں۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے۔ سفر کے اختتام پر تمہیں ایک تنگ مکان میں دفنایا جائے گا، جس مکان میں تم پہلے کبھی نہیں رہے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تنگ مکان تمہیں تنگ نہیں لگے گا، اور اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تنگ مکان مزید تمہیں تنگ لگے گا، کیونکہ سب اپنے اعمال سے ہی اس مکان کو کشادہ اور تنگ کرتے ہیں۔ تمہیں پہلی بار اس تنگ مکان میں رکھا جائے گا اور تمہاری ہمیشہ کی زندگی قیامت تک اسی مکان میں گزرے گی۔ اتنے میں وہ غائب ہو گیا اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے وہ مکان کیسے ملے گا، تنگ یا کشادہ۔ اگر مجھے تنگ مکان ملا تو میں کیسے گزارا کروں گا قیامت تک اس تنہا مکان میں؟ اور میرے جنازے پر بھی شریک سبھی لوگ اپنی دنیا داری کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کی زبان پر کلمہ شہادت نہیں تھا جس سے مجھے امید ہو کہ مجھے کشادہ مکان ملے گا۔ آخر کار میرا جنازہ قبرستان میں پہنچا، جہاں پہلے سے ہی میرے لیے ایک گڑھے کی طرح قبر کھودی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل میں خوف خدا بڑھنے لگا کہ نہ جانے اس تنہا قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ میں اس دورانی تنہا قبر کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے دنیا میں اس طرح قبروں کو روشن کرنے کے لیے اچھے کام کیے ہوتے۔ کاش میں اذان سننے سے پہلے ہی مسجد چلا گیا ہوتا۔ کاش میں خود بھوکا رہ کر غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں کماتا۔ کاش مجھے یہاں سے ایک موقع مل جائے۔ خدا کی قسم، میں ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزاروں گا، ایک ایک پل خدا کی عبادت میں گزاروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کاش کے علاوہ اور کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میری قبر کو تیار کیا گیا، پھر مجھے اس میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کی ساری روحیں نظر آ رہی تھیں جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ اب میں قبر میں اتر چکا تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں چوتھا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کل تو زمین کے اوپر تھا اور آج تو زمین کے اندر ہے۔ کل جب تو زمین کے اوپر تھا تب تو ہر چیز میں آزاد تھا، چاہے گناہ کرتے یا ثواب۔ زمین پر تمہیں آزاد چھوڑا گیا تھا، لیکن اب تو زمین کے اندر ہے اور یہاں تیری کوئی مرضی نہیں چلنے والی۔ یہاں صرف تیرے اعمالوں کو دیکھ کر مرضی چلے گی۔ اے ابن آدم، تو زمین پر بڑا اکڑ کر چلتا تھا تو آج زمین کے اندر خاموش کیوں ہو؟ تمہیں معلوم بھی تھا کہ ایک دن یہاں آنا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی تھی؟ کیوں خدا کو بھول کر خود ہی فیصلے کرنے والے بن گئے؟ زمین کے اوپر کیوں لوگوں کے لیے زمین تنگ کرتی تھی؟ کیوں مظلوموں پر ظلم ڈھاتے تھے؟
وہاں سب سے محبت سے کیوں نہیں رہے؟ کاش تم نے وہاں تکلیف و برداشت کی ہوتی تو آج یہاں تمہیں تکلیف نہ ملتی۔ وہاں تم نے اگر مدد کی ہوتی تو یہاں بھی تیری مدد ہوتی۔ تم نے وہاں رحم کیا ہوتا تو یہاں بھی تم پر رحم ہوتا۔ تم نے وہاں رحم کیا ہوتا تو یہاں بھی تم پر رحم ہوتا۔ وہاں تم نے معاف کیا ہوتا تو یہاں بھی تمہیں معاف کیا ہوتا۔ کیا تم بھول چکے تھے کہ خدا کی مرضی سے یہاں بھی تمہیں آنا ہے؟ اس کے کڑے سوالوں سے مزید میری روح کو خوف ہونے لگا تھا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ وہ منظر مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں چیخ رہا تھا۔ میں پاس کھڑے اپنوں سے چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑ جاؤ۔ میں دنیا میں تم لوگوں کے برے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ۔ مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے وحشت ہونے لگی ہے اندھیری قبر سے۔ کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا۔ سب جلدی سے مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ میری قبر پر مٹی ڈال چکی تھی۔ سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب میں اس قبر میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اتنے میں پانچواں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے اب وہ تمہیں دفنا کر چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا، یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے۔ یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یا تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈھال تھا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں روکی ختم ہو چکی تھیں۔ یاروں سے محفل نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے مجھ سے۔ اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی، اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا۔ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو بھی کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر خوف نہ ہوتا۔ تم اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے۔ تو اپنے خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگ مستیوں میں لگ گیا۔ آج وہی رنگ مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے۔ سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے۔ تم نے پوچھنا اور پہنچانا بھی گوارا نہ سمجھا تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے۔ ہزاروں کے بل آئے، تو نے ہنسی خوشی ادا کیے۔ باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیروں کو کچھ پیسے نہ دیے تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسے گا۔ ڈس ڈس کر تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائے گا۔ تو یہ نہ سوچ کہ انہوں نے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی۔ نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔
اے انسان، تو خدا کی عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے۔ بیوی سے اپنا ہر حکم بنوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا۔ بچوں کو مہنگی جگہیں تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا۔ کم سے کم جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشتی، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں یہاں تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے جو تجھ سے کچھ سوال کریں گے۔ سوال بہت ہی آسان ہوں گے۔ تم اگر مومن ہوگے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے۔ اگر تم مومن نہیں ہو تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو یہ کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے۔ وہ دو ہی تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا، پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرمانبردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا۔ میں نے دوسرا سوال پوچھا۔ پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑھا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہیں منایا، کبھی اس کی طرح کسی بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا۔ تو آج صرف اس نام کا عاشق رسول کا اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب نہیں ہی تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، چھوٹا سا مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے قبر میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ میری بائیں طرف سے ایک خرقی جگہ نما جگہ کھل گئی۔ اس خرقی میں سے آگ شعلوں کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی۔ قبر میں بدبو بڑھنے لگی تھی اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کے تیش سے میرے جسم کا بایاں حصہ جل رہا تھا۔ میں چیخا جا رہا تھا، چیخ کر پوچھا، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے؟ آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے؟ قبر سے آواز آنے لگی، اے انسان، قبر کا تنگ ہونا، بائیں طرف سے خرقہ کھلنا، یہ سب تیرے اعمالوں کا کیا دھرا ہے۔ تو اگر دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی۔ اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرے جیسے تیری طرح کی بے شمار انسان چیخ رہے ہیں۔ یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔ اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی
گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی۔ بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا، چیختا رہا، پر وہاں کوئی میرے چیخو پکار سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی۔ میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی اور میرے جسم کو راحت بھرا سکون کیسے مل رہا ہے؟ میں تو گنہگار ہوں، غیبی آواز سے مجھے جواب ملا۔ دنیا میں تیرے وارث تیرے بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاؤں کے صدقے تیری بخشش کی جائے۔ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا، پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی۔ گرم ہوا، پھر سے جلنے لگی، پھر سے بائیں کھڑی کی کھل گئی۔ پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے وارث اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کا صدقہ خیرات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ کا جلنا، ناقابل برداشت بدبو میں پھر سے چیخنے لگا۔ اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلنے لگتا ہے جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے منہ کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں اس کے جیسے اور بھی بہت بچھو نکلنے لگے جو انسانی ہاتھ سے بہت بڑے ہوتے، کالے اور خطرناک تھے، جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا۔ پھر چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے؟ غیبی آوازوں سے جواب آیا، اے انسان، یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم جو دنیا میں کسی کو گالی دیتے تھے، اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا تھا، اور اب یہ تمہیں نوچیں گے۔ اس کے ایک ڈس سے تم زمین میں کہیں نیچے چلے جاؤ گے، پھر اوپر آؤ گے، پھر دوسرا ڈسے گا۔ جتنی تم نے گالیاں دی ہوں گی، جتنے بچھو ہوں گے، اتنی ہی بار تمہیں ڈسا جائے گا، اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور اب اس تکلیف کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کاش تم نے کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دی ہوتی۔ وہ ان گن بچھو تھے جن سے میری قبر بھر چکی تھی۔ بڑی بڑی ایک ایک ڈستا گیا۔ ان کے ڈسنے سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کافی دیر تک میں اسی عذاب میں تڑپتا رہا۔ جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گنہگار ہیں، اور اب تم دیکھو گے کس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی،
ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ سزا دینے والا ایک فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گنہگار ہیں۔ اب تم دیکھو گے کس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف چیختے لوگ تھے جو آگ میں جھنکے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بڑا گڑھا تھا جس میں ان گنہگار لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھیں کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتیں تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، جہنم کے اس گڑھے میں یہ مسلمان، انہوں نے دنیا میں بہت ہی اچھے کام کیے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیراتیں کیں، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھیں۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا ایک محبوب ختم نبی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑھا تھا جس میں بھی بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے۔ انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں۔ ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک جیت جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخوں پر تھی، ہم پر رحم کر دو، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیج دو۔ خدا کی قسم، کبھی گھر سے نہیں نکلیں گے، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم ڈھکا کر چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا کر رہی تھیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگا، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب غافل رہے، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے ماضی میں لگ گئے۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملائے، انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائے، انہوں نے
خاتم الدین سرسور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلط عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھا، اور اپنی زندگی بھی انہوں کی طرح گزارنے لگے۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتوں کی اس جنت کی سردار حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کی بیچ ہوتی۔ لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا گھر تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے میں جواب اپنے جسم کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظروں کو نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اس لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہیں شوہر کی نافرمانی، اپنی اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا جیسے گناہ۔ یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ سب کو عذاب میں دیکھ کر دل لڑ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی موٹی اور تلوار سے تیز کھیل ان کی آنکھوں میں ٹھوکی جا رہی تھی۔ وہ کھیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑا سوراخ بن رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنائی جا رہی تھیں۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا۔ ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ وہ بدگمان ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر اور ہوس سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے۔ ان سے باتیں کیں، ان سے ہنسی مذاق کی، اور آج یہ چیخ رہے ہیں ہمیں چھوڑا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی، لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کی حکم کو نہیں سنا تھا۔ آج خدا بھی ان کو منت کو نہیں سننے والا۔ جہنم میں مختلف بڑے گھریں تھے جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ چھوٹے گھر میں، کچھ بڑے گھر میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتے کہنے لگے، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں پڑھیں، کبیرہ گناہوں سے بچے رہے، لیکن جھوٹ بولنا، منافقت، ریاکاری، حسد، غیب و دل میں برائی رکھنا جیسے چھوٹے پر سخت عذاب والے گناہوں سے نہیں بچے، اس لیے یہ ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اور انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیب کی ہوگی، اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے
کئی دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی سزا مل رہی تھی۔ 4 دن چاروں طرف ان کی آگ تھی۔ اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے اور سخت عذاب کاٹ رہے تھے۔ وہ آگ میں بھی جل رہے تھے۔ انہیں کسی سخت چیزوں سے مارا جا رہا تھا۔ ان پر کڑی سے کڑا عذاب تھا۔ پھر میں نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہے جو انہیں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگتا ہے، یہ وہ سب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور انہوں نے ان سے زور سے بات کی اور انہیں برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی، ان کی بے ادبی کر کے ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا، ان کے فیصلوں کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے۔ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کاٹ آئے ہیں اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کے لیے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا، نہ جانے مجھ سے کیا ہوگا۔ بڑا گنہگار تو میں ہوں۔ میں بے نمازی تھا، چھوٹا تھا، دل دکھائی والدین کا نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے بازی میں تھا۔ مجھے خوفزدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگتا ہے، تم ان پر عذاب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے ہو، اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دیکھ کر کانپ رہے ہو، ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو اور غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت بھی بہت سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگلیات کو چھوڑنا ہوگا۔ ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھیں، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، سب سے اچھا رہیں، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالیں، اپنی آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کریں، والدین کا ادب کریں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، ان کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم یہاں دیکھ رہے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگتا ہے، اے نادان انسان، تم چاہے کتنے بھی گناہ کرو، خدا معاف کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کروڑ گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو، اے اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ معاف فرما دے، مجھے تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے
تم نے یہ دونوں جہاں بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کو اپنے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پوچھ رہا تھا گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس کہانی میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کو ملا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا۔ شکریہ۔